سورہ عنکبوت آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس۔ ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک تو فرشتے آ کر یہ بتاتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، پھر آ کر انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ان صدوم کی بستیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہلاک اس لیے کرنے چلے ہیں کہ وہاں کی بستی والے ظالم ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے قوانین اور قاعدوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب ذرا اپنے اوپر بھی نظر کر لیں، ہم میں سے ہر ایک کتنا ظالم ہے۔ شاید ہمیں اپنا ظلم نظر نہ آئے تو قرآن کو کھولیے گا، قرآن کو سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو پڑھیے گا، پھر اپنے آپ کا موازنہ کیجیے گا کہ میں آپ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ بہت ساری ایسی خوبیاں جو کہ ہونی چاہیے تھی، وہ میری اپنی سستی کی نظر ہوئی۔ بہت ساری ایسی خامیاں جو مجھ میں نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ مجھ میں کیوں رہیں؟ میں اپنے آپ پر ظلم کیوں کرتا رہا؟ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیوں مبتلا رہا؟ کیا چیز تھی جس نے مجھے ظلم پر آمادہ کیے رکھا؟ پھر میں اس ظلم سے وابستہ رکھنے والی ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو اور وابستہ کرتا چلا گیا، ان پر اتراتا رہا۔ یہ تو پھر ظلم در ظلم ہوا نا۔ تو اس سے پہلے کہ مہلت تمام ہو جائے، اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم سے محفوظ کر لیں۔ یہ کام قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور ان کی فرما برداری میں آپ کے حصے میں آ سکتا ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ کوئی آپ کی چالاکی، کوئی آپ کا ارادہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والا۔ عمل ہوگا اور عمل بھی اپنے آپ کو جکڑنا پڑے گا، قابو کرنا پڑے گا۔ آپ کے دشمن آپ کو اس کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے اور اس پر مسلط شیطان ہے۔ پھر جیسے جیسے اپنے تعلقات کا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ان شیطانوں سے، ان لوگوں کے شیطانوں سے بھی آپ کو واسطہ پڑتا چلا جائے گا۔ اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں مت ڈالیں، مختصر سا کر لیں اپنا نظام زندگی، اور مختصر کر لیں اپنی خواہشیں۔ ضرورتوں کو دیکھیں، خواہشوں کی طرف نظر نہ کریں، ضرورت کو بھی تقابل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اور کامیاب زندگی سے۔ وہ اگر ایسے زندگی جی سکتے ہیں جو بہترین اور نفیس ترین شخصیت کے مالک، میری کیا حیثیت؟ میں کیوں ان عللوں تللوں میں، ان فضولیات کو میں نے اپنے گلے سے لگا کے رکھا ہوا؟